قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق گرامی قدر سامعین محترم اور پردے میں بیٹھی میری روحانی ماؤں اور بہنوں، ایک مسلمان کے لیے اس کی سب سے قیمتی متاع، اس کی قیمتی دولت وہ اس کا ایمان ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے جو جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ ایمان ہے تو جنت میں، ایمان نہیں ہے تو جہنم میں۔ اب ایمان کو بچانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایمان کو مختلف قسم کی ٹینشنوں سے، فتنوں سے بچانے کا کیا نسخہ کیمیا ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے ایمان کو بچا سکیں؟ کیونکہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ایسا دور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشاندہی فرمائی تھی کہ قیامت کے قریب ایسے فتنے ہوں گے اندھیری رات کی طرح، جس طرح اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا، اس طرح فتنوں کے بارے میں انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں سے اور کیسے کس کس قسم کے فتنے آ رہے ہیں۔ حالت یہ ہوگی ان فتنوں کی بھرمار کی اور ان کی تاثیر کی، یعنی وہ فتنے صرف آئیں گے نہیں، ان کا اثر اس قدر گہرا ہوگا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ مومن صبح کے وقت ایمان کی حالت میں ہوگا، شام کے وقت وہ کفر کی حالت میں ہوگا، اور اگر شام کے وقت وہ مومن ہے تو صبح کے وقت وہ کافر ہوگا۔ اور ایسی بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ بندہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اب اس ایمان کو بچانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کس انداز کے ساتھ اس کو فتنوں سے محفوظ کیا جا سکتا ہے؟ آج کی اس ملاقات کے اندر ہم اسی چیز کو جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو ایک نصیحت فرمائی تھی۔ وہ نصیحت ہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ وہ وصیت کیا ہے؟ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امسک علیک لسانک، فتنوں کے دور میں سب سے پہلا کرنے والا کام یہ ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اس کو بے لگام نہ ہونے دو۔ اور جانتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جب فتنے آتے ہیں تو معاملات آپس میں گڈمڈ ہو جاتے ہیں، عقلیں ماند پڑ جاتی ہیں،
اور ہدایت کا نور مدم ہو جاتا ہے۔ اس وقت انسان اپنے سامنے دیکھتا ہے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، اپنے پیچھے دیکھتا ہے تب بھی کچھ نظر نہیں آتا، دائیں بائیں جھانکتا ہے تب بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ یعنی فتنے کے وقت حالت یہ ہوتی ہے کہ حق و باطل کی تمیز ہی ختم ہو جاتی، اور انسان بہت جلد فتنے کا ایسا شکار ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی زبان کے ذریعے ہی حملے کرنا شروع کرتا۔ اب دیکھیں ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ اے آئی کا زمانہ ہے، مصنوعی ذہانت، اس کے ذریعے کیا کیا کچھ کیا جا رہا ہے اور کیا کیا کچھ ہوگا۔ جو اس چیز کے ماسٹر ہیں، جو ان چیزوں کو جانتے ہیں، ویڈیوز وغیرہ کو، وہ تو فوری طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مصنوعی ویڈیو بنائی گئی، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایک لمحے میں اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کو حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں اور اس کے بارے میں عجیب عجیب قسم کے تاثرات دینا شروع کر دیتے ہیں اور عجیب قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب بعد میں حقیقت کھلتی ہے تو پھر پریشان ہو جاتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی طرف قرآن مجید کے اندر ہمیں حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، اے ایمان والو تمہارے پاس کوئی فاسق قسم کا بندہ کوئی خبر لے کر آتا ہے، اس کی پہلے تحقیق کر لو۔ یہ نہ ہو کہ تم بغیر تحقیق کے کوئی قدم اٹھا بیٹھو اور بعد میں تمہیں شرمندگی کا مظاہرہ کرنا پڑے، تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن یہ بھی اپنی جگہ کا المیہ ہے کہ اگر حقیقت واضح ہو جائے تو بعض لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی، وہ آگے سے مزید ڈٹائی کا سامنا جو ہے نا وہ مظاہرہ کرتے ہیں، یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ انسان کوئی غلطی کر بیٹھا ہے اور غلطی کرنے کے بعد جب اسے پتہ چلا کہ میری رائے تو یہ ٹھیک نہیں تھی، تو یہ معاملہ کچھ اور تھا، حقیقت کھل گئی، سب کچھ واضح ہو گیا۔ اب بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کا اظہار کرے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے پتہ نہیں چلا، میں نے 1 منٹ سے پہلے اپنی رائے کا اظہار کر دیا، میں اس اپنے کہے پر شرمندہ ہوں، وہ شرمندہ بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ جو رویہ ہے نا، یہ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ یہ جو انا پرستی کا رویہ ہے یہ انسان کو بیک فوٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ اب اسی طرح جب ایسی صورتحال ہو، انسان کو کوئی چیز پتہ نہیں چل رہی، تو وہ کیا کرے کہ وہ بغیر علم کے بات نہ کرے اور نہ ہی بغیر تحقیق کے باتیں کرنے والوں کے ساتھ رہے۔ ایک یہ ہے کہ خود بغیر تحقیق کے بات نہ کرے، دوسرا یہ وہ لوگ جو معاشرے میں قابل اعتماد نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی نہ اٹھے بیٹھے، بلکہ اس کے اوپر لازم ہے کہ لوگوں کی عزت اور خون کے معاملات میں اپنی زبان کو قابو میں رکھے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ حق بات تک نہ پہنچ سکے اور یوں وہ کسی مظلوم پر ظلم کر بیٹھے اور پھر اپنے لیے مصیبت کا ایک پہاڑ کھڑا کر لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک بندہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کے بارے میں وہ غور نہیں کرتا، فوری طور پر اپنا رد عمل دے دیا، غور نہیں کیا کہ اس بات کے اثرات کہاں تک جائیں گے، کیا میری اس بات سے کسی کا گھر تو نہیں اجڑ جائے گا، کیا میری اس بات سے کسی کا کاروبار تو تباہ نہیں ہو جائے گا، کیا میری اس بات کی وجہ سے کوئی بندہ معاشرے کے اندر ذلیل تو نہیں ہو جائے گا، اس کی عزت نفس کا کہیں کباڑا تو نہیں ہو جائے گا، غور و فکر نہیں کرتا، بات کہہ دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو خود کو پتہ نہیں ہوتا وہ کتنی حساس بات جو اس نے کہی ہے، اس بات کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں مشرق اور مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ دور جا گرتا ہے۔ ایک بات کہنے کی وجہ سے، صرف ایک بات کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے، غور و فکر ہی نہیں کیا۔ آپ ذرا غور کیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ وہ بات کرتا ہے اور غور نہیں کرتا، بس بات کرنی۔ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، کیوں جی ہم جس زمانے سے گزرنے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، ہر بندہ اپنی رائے دینا اپنا حق سمجھتا کہ میں پہلے رائے دے دوں، اور بعد میں جب راز کھلتا ہے پھر پریشانی۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہے اگر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس میں اگر
اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے بندہ اپنے رائے کا اظہار کرتا ہے تو پھر جوابی وار بھی اسی کے ذریعے ہوتا ہے. لوگ بڑے ہوشیار ہیں, اسکرین شاٹ لے لیتے ہیں اور بعد میں پھر جگہ جگہ وہ لگاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی آپ نے تو پہلے یہ بات کہی تھی. پھر بندہ اپنا منہ چھپاتا پھر جہاں اٹھتا بیٹھتا ہے لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی تو نے بغیر تحقیق بات کر دی, تیرے بارے میں تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں. پھر شرمندہ ہوتا ہے. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وصیتیں فرمائی. ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ ہر اس بات سے بچو جس کے بعد تمہیں معذرت کرنی پڑے. بندہ پہلے ہی دھیان سے قدم اٹھا لے. تو زبان کا خطرہ کتنا بڑا ہے کہ انسان کی ایک ہی بات کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کے غضب کا مستحق بن جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے کوئی شخص اللہ کی ناراضی کی ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کے بارے میں وہ گمان بھی نہیں کرتا کہ وہ کس حد تک پہنچ جائے گی, مگر اللہ اس کی وجہ سے اس پر اپنی ناراضی اس دن تک لکھ دیتا ہے جب وہ اسے ملاقات کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ سے جب وہ بندہ ملے گا اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوں گے. اب قیامت کے دن جس بندے سے اللہ رب العالمین کی ذات ناراض ہو جائے تو بتائیے اس کے پاس کیا وہ فائدے کا سودا ہے. خسارے میں ہے. عجیب ترین خسارہ ہے کہ جس دن رب رحمان اس سے بات بھی نہیں کریں گے, ناراض ہیں اس سے, صرف کس وجہ سے کہ بات ایسی کہہ دی ہے جو حقیقت کے اوپر مبنی نہیں تھی. اس سے بہتر نہیں کہ بندہ اپنے آپ کو پہلے ہی سیکیور کر لے اور ایسی باتیں کرنے سے اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لے. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ انسان کے لیے حرام کھانے, ظلم کرنے, بدکاری کرنے, چوری کرنے, شراب پینے اور حرام نظر سے بچنا تو آسان ہوتا ہے. بات کی گہرائی دیکھیے ذرا. حرام کھانا, ظلم کرنا, بدکاری کرنا, چوری کرنا, شراب پینا, حرام سے بچنا, ان چیزوں سے بچنا تو آسان ہوتا ہے لیکن اپنی زبان کو قابو میں کرنا مشکل ہو جاتا ہے. کتنی بڑی حساسیت. یہاں تک کہ تم ایسے آدمی کو دیکھتے ہو جس کی دینداری, اس کا زہد, اس کی عبادت کی بڑی شہرت ہوتی ہے لیکن وہ ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہوتا ہے اور اسے اپنے اس کیے کی پرواہ بھی کوئی نہیں ہوتی, شرمندگی بھی کوئی نہیں. وہ ایک ہی بات کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ دور جہنم میں جا گرتا ہے. اور تم کتنے ہی ایسے آدمی دیکھتے ہو جو فحش کاموں اور ظلم سے تو بچتے ہیں لیکن ان کی زبان زندہ اور مردہ لوگوں کی عزتوں کو چیر کے رکھ دیتی ہیں اور انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. آگے کہتے ہیں امام ابن القیم کہ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے محبوب صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی گئی نصیحت غور سے سنو کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اسلام کی بات تعلیمات سکھائیں یمن میں روانہ کرنے کے لیے تو آپ نے فرمایا تھا تمہیں ان سب چیزوں کی اصل اور بنیاد نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا. نبی علیہ السلام نے یوں زبان مبارک کو پکڑا اور فرمانے لگے اس کو قابو میں رکھنا. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا لوگ اپنی زبانوں کی وجہ سے بھی پکڑے جائیں گے, اپنی باتوں کی وجہ سے بھی پکڑے جائیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ والا کلمہ استعمال فرمایا, ثقلت کا یا امو کا یا معاذ, اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے. لوگوں کی اکثریت جہنم میں جانے کی وجہ اگر کوئی سبب بنے گا تو یہی زبان بنے گی. تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز کیا ہے فتنوں کے دور میں کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھا جائے, کنٹرول میں رکھا جائے. نمبر 2, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جتنا گھر میں رکھ سکتے ہو رکھو, بازار کی زینت نہ بنو, باہر نہ زیادہ نکلو, صحبتیں نہ زیادہ پال لو کہ بندہ ہر وقت ایسی صحبت ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جو اس کے ایمان سے ہاتھ دھونے کا سبب بن جاتے. بہت سارے لوگ ہم ایسے دیکھتے ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے, میں صرف اشارہ کروں گا, اگر آپ لوگوں کو ماضی کا بالکل ماضی قریب کا کوئی واقعہ یاد ہوگا فوری طور پر آپ کا دماغ کلک کرے گا اور آپ کو واقعہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ایسی نوبت پہنچ جاتی ہے کہ باپ پولیس کو فون کر کے کہتا ہے کہ میرا بیٹا فلاں جگہ پہ ہے, اس کو ختم کر دیا جائے. کتنی خطرناک صورتحال ہے کہ باپ جو اپنی اولاد کو ایک زخم بھی برداشت نہیں کرتا وہ سیکیورٹی اداروں کو فون کر کے کہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے, میرے لیے زندگی گزارنا جہنم بن چکی ہے.
ایسے نہج پر اور ایسی جگہ پر انسان پہنچ جاتا ہے کہ یہ قدم اٹھانے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ہمیں نسخہ یہ فرمایا کہ فتنوں کے زمانے میں اپنے گھروں کے اندر زیادہ وقت گزارو، اس لیے کہ گھر انسان کے لیے جنتوں میں سے ایک جنت ہے، اور اللہ کے حکم سے ایسی بہت ساری برائیوں اور آفتوں سے بچا لیتا ہے، کیونکہ فتنوں کے دنوں میں زیادہ میل جول اور اجتماعات میں اکثر فضول باتیں، افواہیں اور بغیر علم کے گفتگو غالب ہوتی ہیں۔ اور سیاست تو ویسے ہمارا پسندیدہ آباء و اجداد کا موضوع ہے نا، جس کی ہمیں کوئی سمجھ بوجھ بھی نہیں ہے، اس کے اوپر ہر آدمی اپنا حصہ ڈالنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ کنکر اٹھانے والا اور جھاڑو دینے والا بھی سمجھتا ہے کہ میں اس چیز کا حقدار ہوں کہ اس بات کے اوپر میں بات کروں، حالانکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ بات مشہور ہے نا واصف علی واصف کے بارے میں، ان کو کسی نے آ کے کہا کہ واصف صاحب مہنگائی بہت زیادہ ہوگی۔ کہنے لگے میں نے کی ہے؟ کہنے لگا جی نہیں۔ تم نے کی ہے؟ کہتا نہیں۔ کہتا میرے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ تمہارے پاس کوئی حل ہے نیچے کر سکتے ہو؟ کہتا نہیں۔ کہتا بیٹھ پہ چائے کا کپ پی، ختم کر بات۔ کیا کر سکتے ہیں ہم اس کے اوپر؟ بہت ایسا ہو گیا جی، گرمی آ جائے، بہت گرمی ہے جی، گرمی بہت ہے جی، یہ کہنے سے گرمی ختم ہو جائے گی؟ اپنی شدت دکھا کے جائے گی۔ آج تو یار سردی بہت زیادہ ہے، یہ کہنے سے ختم ہو جائے گی؟ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہونا ہی ہونا ہے۔ جو آپ کے کرنے والا کام ہے وہ کریں۔ ان فضولیات کے اندر اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کا عادی بنائیں۔ اور تیسری بنیادی چیز جو ہمیں بتائی گئی، وَبْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، یہ کام بڑا مشکل ہے۔ اپنی غلطیوں کے اوپر آنسو بہایا کرو۔ مجھے کیسے پتا چلے گا میری یہ غلطی؟ میں تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ اس کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا، تنہائی اختیار کرنی پڑے گی، خلوت نشینی جسے کہا جاتا ہے، کہ انسان تنہا بیٹھے، اور کس وقت میں؟ جب دنیا سو رہی، تہجد کے وقت میں۔ یاد رکھیے تہجد صرف نوافل پڑھنے کا نام نہیں ہے کہ آپ نے اٹھ کے 2 4 6 8 نفل پڑھ لیے آپ کی تہجد ہوگی۔ تہجد نام ہے تنہائی اختیار کرنے کا، اور خلوت نشینی اختیار کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں غور و فکر کرنے۔ آپ نفل پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تنہا ہیں آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ آپ قرآن میں کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کا رب آپ کو کیا حکم دے رہا ہے، کس چیز سے روک رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے ایک مہینہ غار حرا میں کس کام کے لیے جاتے تھے؟ شریعت تو بھی نازل ہی نہیں ہوئی، دین تو بھی آیا ہی نہیں، ایک مہینہ آپ وہاں پہ کیا کرتے تھے؟ غور و فکر ہی تو کرتے تھے۔ وَبْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، جب انسان تنہا ہوگا سارا دن کی اپنی روکڑ ملائے گا نیکیوں اور گناہوں کی، اور دیکھے گا کہ مجھ سے کہاں کہاں کیا غلطی سرزد ہوئی، کہاں کہاں میں نے اللہ کی نافرمانی کی، میرے اوپر میرے رب کے احسانات کیا ہیں، اور میں اس کا بیک کیا دے رہا ہوں، مجھ پر جو اللہ نے احسان کیے ہیں اس کا میں جواب کیا دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات کو، نافرمانی کے ذریعے یا فرما برداری کے ذریعے۔ نافرمانی ہے تو آنکھوں میں آنسو ہیں، اور اگر فرما برداری ہے اس کا لیول چیک کر کے کہ میری فرما برداری کا لیول کیا ہے، کتنی فرما برداری کرتا ہوں، اس کو یاد کر کے بھی فرمایا اپنی غلطیوں پر آنسو بہاؤ۔ فتنوں کے دور میں یہ 3 کام کر لو، تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ نمبر 1، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، اپنے آپ کو اپنے گھر میں محفوظ کرو، اور تیسری چیز کیا ہے؟ اپنے آپ کو اپنی غلطیوں کے اوپر رونا شروع کر دو، اور یہ دنیا والوں کے سامنے نہیں رونا، ہر بندے کو رو رو کے نہیں دکھانا، یہ رونے والا کام بھی اپنے رب کے سامنے کرنا ہے۔ کہنے والے نے کہا نا کہ میں اپنے غم چھپاتا ہوں، میں اپنے غم چھپاتا ہوں، صرف اپنے رب کو ہی سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔